بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں انشاءاللہ ایک سوال کے جواب سے بات شروع کروں گی. کیا سوال کے بارے میں آپ نے کچھ پڑھا ہے پہلے سے پارے میں؟ سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سوال کرنے کا کچھ فائدہ ہے یا سوال منع ہے؟ سوال ضرور کرنا چاہیے کیونکہ وہ علم کا دروازہ کھولتے ہیں، لیکن سوال بیکار نہیں ہونا چاہیے، بے مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو سوال کرنے کا مقصد پھر کیا ہونا چاہیے؟ علم میں اضافہ اور بات کی مزید وضاحت ہو جائے، کنفیوژن دور ہو جائے. بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے کسی ذاتی مسئلے کے حل کے لیے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سوال موضوع سے متعلق ہونا چاہیے. اگر کسی خاص مجلس میں سوال کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اس مجلس میں بات کیا ہو رہی ہے. irrelevant سوال نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ سوال کرنے والے پر سوال کرنے کا مقصد واضح ہونا چاہیے کہ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں. کیا کسی کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس کو بے علم یا نااہل ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ اس کا امتحان لے رہے ہیں، یا آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، اپنی کنفیوژن دور کرنا چاہتے ہیں. یعنی سوال کیوں کر رہے ہیں. تو میں آپ کو کلاس میں سوال کرنے کے طریقے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ آپ سب لیکچر کے بعد سوال کر بھی سکتے ہیں، خواہ وہ سوال زبانی ہو خواہ وہ تحریری ہو. زبانی سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوال کرنے سے پہلے ہاتھ کھڑا کریں، اجازت لیں کہ بولنے کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں 2 یا 3 لوگ اکٹھے بولنا شروع کر دیں تو یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہوگی بات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر سوال تحریری ہو تو واضح انداز میں لکھا ہوا ہونا چاہیے. ایسی لکھائی میں لکھیں کہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اس میں انداز تحریر بھی کاؤنٹ کرتا ہے اور سپیلنگز بھی، اور پھر لکھائی کا خوشخط ہونا بھی. اس کے لیے سوچ سمجھ کر سوال لکھیں. نمبر 2 یہ ہے کہ لکھ کر خود ایک دفعہ پڑھیں کہ آپ کو خود کیا سمجھ آیا ہے، یعنی آپ کو اپنا سوال خود بھی سمجھ آ رہا ہے یا نہیں. پھر اسی طرح کاغذ کا استعمال بھی احتیاط سے. بعض لوگ سوال لکھنے کے لیے جو کاغذ بھی ملے اسے استعمال کر لیتے ہیں. بعض اوقات مجھ سے ایسے کاغذوں پر سوال کیے جاتے ہیں کہ جیسے وہ کسی کینڈی کا ریپر ہے، یا کسی چیز کے اوپر سے پٹا ہوا کاغذ ہے، یا اپنی ہی ڈائری یا کاپی کو پھاڑ کر اس کا ایک حصہ بے ربط طریقے سے اتار لیا گیا. سوال بڑا ہے، کاغذ چھوٹا سا ہے یا اس کا ایک ٹکڑا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو انتہائی تکلیف اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب سائز درست نہیں ہوتا تو اس میں کیا مشکل ہوتی ہے کہ تحریر بعض اوقات بہت بے ربط ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ ایک طرف پوری بات نہیں آتی تو دوسری طرف آپ لکھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات اس میں بھی پھر بات پوری نہیں آتی تو آپ کناروں پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں پھر مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ آپ کو صحیح جواب مل ہی نہیں سکتا جب تک آپ کا سوال درست نہ ہو. یعنی سوال ادھورا نہ ہو، بات مکمل ہو، بات بہت لمبی نہ ہو، سوال کے اندر ہی جواب بھی نہ ہو. بعض لوگ سوال اور کمنٹ کو اکٹھا کر دیتے ہیں، نہیں پتا چلتا یہ سوال ہے، نہیں پتا چلتا یہ کمنٹ ہے، نہیں پتا چلتا یہ مشورہ ہے، نہیں پتا چلتا تنقید ہے. تو جو کہیں جامع ہو، مختصر ہو، کلیئر ہو، لکھائی واضح ہو، لائنیں درست ہوں، کاغذ کا سائز بھی درست ہو. مثلا ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ اپنے پاس جو بچے کچے کاغذ ہیں ان کو ایک مناسب سائز پہ کاٹ کے، مثلا اس سائز پہ، یا اگر A4 پیپر ہے تو اس کے 4 حصے کر کے یا 6 حصے کر کے آپ چھوٹے چھوٹے پیڈ بنا سکتے ہیں. بازار سے بھی ملتے ہیں، سمپل سادے سے. اور اگر
آپ سمجھتے ہیں کہ خریدنے میں مشکل ہے تو آپ اس کو خود کاٹ کے استعمال کر سکتے ہیں. وہ کاغذ جو ہے بذات خود بھی نفیس کٹائی والا اور صاف ستھرا ہو، بعض اوقات ایک طرف سے لمبا، ایک طرف سے چوڑا، ایک طرف سے کونا پھٹا ہوا، اور بعض اوقات اصل کاپی سے جب آپ پھاڑ کے دیتے ہیں تو ان کاپیز کو نقصان پہنچتا ہے. بعض لوگ پورے پورے صفحے پھاڑ لیتے ہیں. سوال ایک لائن کا ہوتا ہے اور پورے رجسٹر کا بڑا پیج پھٹا ہوا ہوتا ہے. یہ اسراف میں بھی آتا ہے، کاغذ کے ضیاع میں بھی آتا ہے، دوسرے کو سنبھالنے میں مشکل ہوتی. اب مثال کے طور پر آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہوتے ہیں ان کو جب میں دوبارہ پڑھتی ہوں یا آپ سجیشن باکس میں سے چیزیں نکلتی ہیں، لکیریں ادھر کو جا رہی ہیں، یہ لکھا ہوا دوسری طرف کو ہے، ایک اس سائز میں، ایک اس سائز میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے سنبھال کے رکھنے میں، پھر اس کے بعد ان پہ ایکشن لینے میں مشکل پیدا کرتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جواب اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ آپ اسی کے اوپر کاغذ پہ اگر 2 لفظ لکھ دیں تو جواب شامل ہو جاتا ہے اس میں، لیکن چونکہ اس پہ جگہ نہیں ہوتی پھر جواب دینے والے کو الگ سے تکلف کرنا پڑتا ہے ایک اور کاغذ پھاڑ کے. تو خصوصاً اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے سوال کے نیچے ہی جواب لکھا ہوا ملے تو کم از کم اتنی جگہ ضرور چھوڑ دیجئے کہ جس کے نیچے جواب لکھا جا سکے. بعض لوگ بہت سی باتیں ایک وقت میں پوچھتے ہیں اور ساری ہی باتیں آپس میں مختلف ہوتی ہیں، اور پھر تحریر اس طرح کی ہوتی ہے جیسے کوئی پیراگراف لکھا ہو. تو اگر مثلاً ایک وقت میں آپ ایک سے زائد سوال کر رہے ہیں تو ہر سوال کے لیے لائن نئے سرے سے شروع کریں. ہر نیا سوال نئے نمبر کے ساتھ نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اگر آپ کسی خاص سبجیکٹ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو اس سبجیکٹ کا نام بھی لکھیں. مثلاً سوال اگر تجوید سے متعلق ہے تو آپ سوال لکھنے کے بعد نیچے اپنا نام، گروپ کا نمبر اور سبجیکٹ کا نام بھی لکھ دیں. مثلاً ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک سوال تجوید سے متعلق ہو اور آپ قرآن پاک میں بھی تجوید کے بارے میں کچھ پڑھ رہے ہوں. اب اگر وہ سجیشن باکس میں سے سوال نکلے ہیں تو یہ نہیں سمجھ آتی بعض اوقات کہ کیا یہ تفسیر کی کلاس سے متعلق لیسن ہے یا تجوید ٹیچر کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے یا ان سے کوئی سوال پوچھا گیا ہے، تو سبجیکٹ بھی باہم مکس اپ ہو جاتے ہیں. اسی طرح مثلا بنی اسرائیل پر آپ کو الگ سے بھی لیکچرز دیے گئے اور قرآن پاک میں بھی آپ نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا. اب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے دوسری ٹیچر سے کسی خاص چیز کی وضاحت مانگی ہو اور وہ سوال میرے پاس پہنچ گیا ہو جبکہ میں نے اس موضوع پر کوئی گفتگو کی ہی نہ ہو. ایسے سوال کو پڑھنے میں میرا وقت بھی ضائع ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ مجھے کانٹیکسٹ نہ پتا ہو کہ کس کانٹیکسٹ میں سوال کیا جا رہا ہے، تو جواب پھر آپ کی مرضی کے مطابق نہ آئے یا آپ کی ضرورت پوری نہ کرتا ہو اور آپ سوال کر کے بھی مایوس رہیں یا فائدہ نہ ہو آپ کو. یعنی ہمارا وقت، زندگی، صلاحیتیں، ہر چیز بہت قیمتی ہے، تو اس کی قدر و قیمت پہچان کر ہر کام کے کرنے کا صحیح طریقہ سیکھیں. پھر وہی حکمت کی بات کہ حکمت کیا ہے، سمجھداری کیا ہے، عقل مندی کیا ہے کہ انسان ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھے، اور کاموں کو کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ اگر درست ہوں تو اس سے بہت سی چیزیں اپنے مقام پہ آ جاتی ہیں اور سمجھنے اور کرنے میں وقت بھی بچتا ہے اور نتائج بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں. بعض اوقات نتائج اچھے نہیں ہوتے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں دوسرا کچھ سمجھ رہا ہے، آپ کچھ چاہتے ہیں دوسرا کچھ اور دے رہا ہے، ایک کنفیوژن پہ کنفیوژن پھیلے چلے جا رہی. ٹھیک ہے نا؟ اپنے نوٹس لیتے وقت آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ گیا، آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بہت اچھی بات آپ کو معلوم ہے یا آپ اس بارے میں کوئی اپنا ذاتی نقطہ نظر بیان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مارجن پر ایک طرف کو کچھ اشارہ دے دیجئے، لکھ لیجئے، اور پھر جب لیکچر ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ لکھیے. لیکچر چھوڑ کے سوال لکھنے نہ بیٹھ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اصل کام چھوڑ بیٹھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ کے ذہن میں سوال آیا استاد اس سے اگلے پیراگراف میں آپ کو جواب دے رہا ہو اور آپ جواب سننے کی بجائے سوال لکھ رہے ہو، تو پھر چیزیں اپنی جگہ اور مقام پر نہیں ہوگی، ہٹ جائیں گی اور پھر وہ ناسمجھی کی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ سوال کرنے سے پہلے صبر سے کام لینا چاہیے. سوال کے معاملے میں جذباتیت نہیں ہونی چاہیے، جذباتیت سے بچنا چاہیے. بعض اوقات
کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہمارے نقطہ نظر یا خیالات یا پسند کے خلاف ہوتی ہے، تو ایسے میں ہم صبر نہیں کرتے اور فوراً اس کے اوپر اپنا ری ایکشن شو کرتے ہیں. تو اس سے پہلے تھوڑا سا رک جائیے. جب آپ سوال کر چکے تو پھر سنتے وقت توجہ رکھیں، یعنی جواب لیتے وقت پوری توجہ رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ ساتھ خود بھی جواب دینا شروع ہو جائیں اور بیچ میں کمنٹ کرنا شروع ہو جائے، اس سے بھی آپ کا سوال کا مقصد فوت ہو جائے گا. اب جواب دینے والے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور جواب دینے میں ہمیشہ پہلے سوال کو سمجھیں. بعض لوگ سوال کو سمجھے بغیر جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، تو سوال کو سمجھنا بھی آدھا علم ہے. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ امتحان کا پرچہ ان کو ایکسپلین کیا جائے، تو اگر پرچہ ایکسپلین کر دیا جائے یا سوال ایکسپلین کیے جائیں تو پھر جواب کس بات کا رہ گیا؟ کیونکہ بہت سے جواب تو خود سوالوں کے اندر ہوتے ہیں، اور آپ کو اگر سوال ہی سمجھ نہیں آ رہا تو جواب بھی نہیں دے پائیں گے. اور اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ اس موضوع کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو شخص کسی خاص موضوع کے بارے میں جانتا ہو اس کے لیے سوال سمجھنا مشکل نہیں، خواہ وہ ادھورا ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح جب آپ سوال کریں تو 5 چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر 1 کلیئرٹی، کہ بات واضح ہو. نمبر 2 مکمل یعنی کمپلیٹنس. نمبر 3 مختصر یعنی کنسائزنس. نمبر 4 پختہ یعنی پختہ بات ہو، کچی بات نہ ہو، کنکریٹنس. اور نمبر 5 درست ہو، کریکٹنس. ٹھیک ہے، تو یہ 5 چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ جب آپ دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ کی بات بہتر طور پر سمجھی جائے گی اور آپ کو بہتر جواب ملے گا. سوال کے بارے میں ایک حدیث پڑھی تھی میں نے، وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی کنجی ہے. علم کیا ہے؟ خزانہ. خزانہ کیا ہوتا ہے؟ ٹریئر. اور سوال کرنا کیا ہے؟ اس ٹریئر تک جانے کی کنجی ہے. اس لیے مسلمانوں، خدا تم پر رحم کرے، سوال کیا کرو. اس سے 4 آدمیوں کو فائدہ پہنچتا ہے. سوال کرنے سے 4 طرح کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. نمبر 1 سوال کرنے والے کو. نمبر 2 جواب دینے والے کو. جواب دینے والے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ نمبر 1 تو اجر و ثواب. نمبر 2 علم تازہ ہو جاتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کا اینگل چینج ہوتا ہے، نئے زاویے سامنے آتے ہیں، علم کو ایک نئی شکل میں نئے انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے. یعنی سوال پھر علمی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. تیسرے سننے والے کو. اب سوال ایک نے کیا، جواب کا فائدہ صرف سوال کرنے والے کو نہیں ہوگا بلکہ جو اور بھی جواب سن رہے ہوں گے ان سب کو فائدہ پہنچے گا. اور چوتھے اس شخص کو جو ان سے محبت کرتا ہے، یعنی باقاعدہ کسی مجلس میں شریک نہیں لیکن علم سے اس کو دلچسپی ہے اور وہ ایسے سوال جواب شوق سے پڑھتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ رسالوں یا اخبارات میں جو سوال جواب کا سیکشن ہوتا ہے لوگ اسے انٹرسٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عام طور پر بہت سے لوگوں کے مسائل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. شاید اپنے سوال کا جواب کسی اور کے سوال اور جواب میں اسے مل جائے. صحابہ کرام کو ایک خاص موقع پر بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا، کیونکہ ہر چیز اعتدال میں اچھی ہوتی ہے نا، تو وہ سوال کرنے کے سلسلے میں بہت محتاط ہو گئے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے اس سے پہلے. اور ایک اور جگہ پر بعض ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھنے سے روکا گیا کہ اگر ان کے جواب تم کو دیے جائیں تو تم برداشت نہ کر سکو، تم پسند نہ کرو. المائدہ 101 یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. سوال کا ادب اور سوال کا طریقہ بتایا گیا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو
کہ اگر تمہیں بتا دی جائے تو تم کو اچھی نہ لگے، یعنی ان کے جواب تم پسند نہ کرو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم اس وقت پوچھو گے جب قرآن اتر رہا ہوگا تو تمہارے سامنے کھل کر آ جائیں گی، تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی. پھر سوال ایک بہترین طریقہ تدریس بھی ہے، بہترین طریقہ تعلیم بھی ہے. سوال جواب کے انداز سے تدریس انٹریکٹیو ہوتی ہے، یعنی دو طرفہ ہوتی ہے. سوال کے بغیر اگر ایک شخص ہی بولتا چلا جائے تو صرف ایک شخص کا علم ٹرانسفر ہوتا ہے سب تک، لیکن اگر سوال جواب کے انداز میں سیکھنے کا سلسلہ جاری ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص کا علم ہی نہیں دوسروں کو ملتا، بلکہ دوسروں کے سوال میں جو علم چھپا ہوتا ہے یا سوال کے ذریعے جو مزید علم یا گہرا علم جو ہے وہ سامنے آتا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں آتا. اور ویسے بھی سوال کیا ہے؟ ایک طلب. سوال کیا ظاہر کرتا ہے کہ پوچھنے والا سیکھنے کی طلب رکھتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے. سوال ایک طالب علم کے طلب علم کا شوق بھی ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے سوال کرتے رہنے چاہیے، سوال ہونے چاہیے، لیکن سوالوں کی کثرت سے منع کیا گیا. بیکار قسم کے سوال جو بے مقصد اور irrelevant ہو ان سے منع کیا گیا. تو سوال ذہنوں کو کھولتا ہے، انسان کے علم میں گہرائی پیدا کرتا ہے، وسعت پیدا کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.